انتہائی قابل احترام عبد الرحمان رومی بھائی اور اسی طرح سب سے پہلے آپ تمام میڈیا نمائندگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اور ہمارا موقف آگے دیا میں ایک ساتھ کی کیفیت برپا ہوئی ہے اور اس کا جو پس منظر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ 12 مئی کو اسلامی جمعیت طلبہ نے یونیورسٹی کے اندر ہونے والی چوری کی وارداتوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کی کال دی اور یونیورسٹی کا گیٹ بند کیا اور یہ احتجاج 2 دن تک جاری رہا، جس میں جمعیت نے اپنا مطالبہ یہ پیش کیا کہ بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکا جائے اور طلبہ کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یونیورسٹی سے بھی مطالبہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ سے بھی اسلامی جمعیت طلبہ نے یہی مطالبہ کیا، لیکن اس دوران شرپسند عناصر جو کونسل ہیں، پشتون کونسل ہے، پختون کونسل فاٹا ہے، اسی طرح بلوچ کونسل اور یہ دیگر جتنی بھی کونسلز ہیں جو لسانیت کی بنیاد پر جمع ہوتی ہیں، عربیت کی بنیاد پر جمع ہوتی ہیں، انہوں نے وہاں پر اس پروٹیسٹ کو خراب کرنے کی کوشش کی، سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ اس سارے واقعے کے دوران انہوں نے اس کو اس لیے خراب کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان کا خود کا تعلق اس طرح کی چوری کی وارداتوں کے اندر رہا ہے اور یہ ملوث رہے ہیں۔ انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کی جو طلبہ کے تحفظ کے لیے تھا، طلبہ کے آئینی تحفظ کے لیے تھا، لیکن اس کے بعد انتظامیہ کی یقین دہانی کے بعد، انتظامیہ کی مسلسل یکسوئی کے بعد اور پولیس انتظامیہ کی مکمل یقین دہانی کے بعد جمعیت نے وہ احتجاج ختم کیا اور وہ احتجاج ختم کرنے کے بعد جمعیت نے 15 مئی کو بروز جمعہ کو اس بات کا اعلان کیا کہ ہم بنیاد مرفوض کے نام سے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد مارچ کریں۔ اور اسی یہ سلسلے میں جمعیت کے ساتھی جعفر کینٹین کے اوپر جمع ہوئے اور جعفر کینٹین پر ابھی یہ ساتھی 15 کے قریب جمع ہوئے تھے۔ اس کے دوسری جانب سے جو لسانی کونسلیں تھیں، جو سرائکی کونسل اور اسی طرح پختون کونسل فاٹا اور بلوچستان جتنی بھی یہ کونسل تھیں، بلوچ کونسل، ان ساروں نے گٹھ جوڑ کیا، یہ سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک رات قبل یہ میسیج اپنا موقف چلایا کہ ہم کسی صورت پاکستان کے حق میں یہ مارچ نہیں ہونے دیں گے، یہ واق نہیں ہونے دیں گے۔ ان کی ہمیشہ سے یہ سرشت رہی ہے کہ پاکستان مخالف بیانیے کو، نیریٹو کو پروموٹ کرتے ہیں اور انہوں نے اس موقع کے اوپر بھی یہی کرنے کی کوشش کی۔ وہاں جمعیت کے ساتھی 15 کے قریب جمع ہوئے اور انہوں نے جمعیت کے نہتے کارکنان کے اوپر ڈنڈوں سے، لاٹھیوں سے، گولیوں سے اور پستول کے بٹوں سے جمعیت کے ساتھیوں پر حملہ کیا، ان کو زخمی کیا۔ 15 کے قریب ساتھی ہمارے زخمی ہوئے جن کے سر پھٹے اور جن کا میڈیکل بھی ہوا اور بعد میں اسی بنیاد کے اوپر ان لسانی کونسل کے اوپر FIR بھی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پر بس نہیں کی بلکہ اس کے بعد جو ہاسٹل تھے، ابو بکر ہال، علی ہال، انہوں نے ان ہاسٹل کے اندر حملہ کیا۔ وہاں جو جمعیت کے ساتھی، جمعیت کے کارکنان موجود تھے، ان کے اوپر حملہ کیا، ان کو یرغمال بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ کمروں کے تالے توڑے، وہاں سے لیپ ٹاپ چوری کیے، موبائل فون چوری کیے اور جو گاڑیاں ہماری وہاں پر موجود تھیں ان کو نقصان پہنچایا، ان کے شیشے توڑے۔ اسی طرح گاڑیوں کے اندر کچھ کیش موجود تھا، انہوں نے وہ کیش بھی چوری کیا۔ تو اس سارے واقعے کے اندر یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، انہوں نے مسلسل زیادتی کی۔ یہ سارے پشتون جو لسانیت کی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں، اسی طرح یہ سارے سرائکی جو لسانیت کی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں، اسی طرح یہ سارے بلوچ جو لسانیت کی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں، انہوں نے مسلسل یہ کوشش کی کہ پاکستان مخالف بیانیوں کو پروموٹ کریں اور اسلامی جمعیت طلبہ جو ہمیشہ سے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی بات کرتی ہے اور پاکستان سے محبت کی بات کرتی ہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے جو ہمیشہ سے صف اول کے اندر موجود رہی ہے، اس کے بیانیے کو روکنے کی کوشش کی اور اس کو دبانے کی کوشش کی۔ اس سارے واقعے کے اندر انہوں نے وہاں پر طلبہ کو یرغمال بنایا اور تقریباً رات کے 8-9 بجے تک انہوں نے کسی طالب علم کو کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو عام طالب علم وہاں پر موجود تھے ان کو بھی یرغمال بنایا۔ یہ سارا واقعہ ہوتا رہا اور اس سارے واقعے کے اندر پولیس انتظامیہ خاموش تماشائی بن کے کھڑی رہی اور اسی طرح یونیورسٹی انتظامیہ مسلسل پشتونوں کو جو لسانیت کی بنیاد کے اوپر جمع ہوئے ان کو پروموٹ بھی کرتی رہی اور
ان کو سپورٹ بھی کرتی رہی. اور آج جو جمعیت کے کارکنان کے خلاف FIR ہوئی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں موجود نہیں ہے. اگر موجود ہے تو وہ جمعیت کا نام موجود ہے اور اسلامی جمعیت طلبہ کا باقاعدہ نام لے کر انہوں نے مینشن کیا ہے. تو اس سارے واقعے کے اندر انتظامیہ ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے، اور وہ اس لیے سپورٹ کرتی رہی ہے کہ جمعیت ہمیشہ حق اور سچی بات کرتی ہے، انصاف پر مبنی بات کرتی ہے. اور یہ جو جمعیت کا 2 دن پہلے احتجاج ہوا، پولیس نے کوشش کی کہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف احتجاج نہ ہو، لیکن جمعیت طلبہ کا تحفظ چاہتی ہے. جمعیت نے طلبہ کے حق میں بات کی تو انتظامیہ نے کوشش کی ہے احتجاج نہ ہو، لیکن جب یہ احتجاج ہوا تو احتجاج کو خراب کرنے کی کوشش کی انتظامیہ نے، اور اس کے ساتھ پشتونوں کو جو لسانیت کی بنیاد کے اوپر جمع ہوتے ہیں ان کو پروموٹ بھی کیا، ان کو سپورٹ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ آپ اس جمعیت کے احتجاج کو خراب کریں. اور اس کے نتیجے کے اندر انتظامیہ نے جمعیت کے ذمہ داران کے خلاف، جمعیت کے کارکنان کے خلاف FIR کروائی، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور ہم انتظامیہ سے، جو یونیورسٹی انتظامیہ، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بالفور غیر جانبدار ہو جائے اور اپنی غیر جانبداری کا ثبوت بھی پیش کرے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی بن جائیں. اساتذہ کا کام ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ طلبہ کی رہنمائی کریں، طلبہ کو سپورٹ کریں اور طلبہ کے اندر افہام و تفہیم کے ساتھ سارے معاملات کو حل کریں. لیکن انہوں نے یہ کرنے کی بجائے ایک لسانیت کی بنیاد کے اوپر جمع ہونے والی کونسلوں کو سپورٹ کیا، جن کی ہم ایک بار پھر شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور اس دوران ہم نے جو اپلیکیشن دی اس کو FIR ہوئے ابھی تک تقریباً 24 گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک کسی پشتون کو جو لسانیت کی بنیاد کے اوپر جمع ہوئے، جنہوں نے جمعیت کے کارکنان کے اوپر حملہ کیا، کسی ایک فرد کو بھی گرفتار نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ہم نے دوسری FIR کی اپلیکیشن بھی دی جو انہوں نے رات کے وقت دوبارہ جمعیت کے کارکنان پر حملہ کیا تھا. وہ FIR ابھی تک انتظامیہ نے نہیں کاٹی، پولیس انتظامیہ. تو ہم انتظامیہ سے بھی، پولیس انتظامیہ سے بھی، یونیورسٹی انتظامیہ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بالفور غیر جانبداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے جو شر پسند عناصر ہیں، جو گنڈے ہیں، جو لسانیت کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں، جو اس یونیورسٹی کے طالب علم بھی نہیں ہیں، جو کوئی ریڑی بان ہے، جو کوئی رستہ گیر ہے، جو کوئی ملازمت کرتا ہے، جو کوئی دوسرے تیسرے کام کرتا ہے، وہ یونیورسٹی کے اندر جمع ہوتا ہے، گنڈا گردی کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، پاکستان مخالف نیریٹو کو پروموٹ کرتا ہے، ان کے خلاف بالفور کارروائی کی جائے، ان کو بالفور گرفتار کیا جائے. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے آپ کے توجہ سے اپنے پشتون بھائیوں کو، اپنے پختون بھائیوں کو، اپنے سرائکی بھائیوں کو اور اپنے بلوچ بھائیوں کو جو پاکستان کا فخر ہے، جو پاکستان کی غیرت اور حمیت کا ثبوت ہمیشہ سے پیش کرتے ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جامعہ ذکریہ کے اندر اگر آپ کو کوئی تحفظ دے سکتا ہے تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ دے سکتی ہے. یہ اصلیت کی بنیاد کے اوپر، انسانیت کی بنیاد کے اوپر جو لوگ جمع ہوتے ہیں کہ کسی صورت آپ کو تحفظ نہیں دے سکتے. لہذا ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ تحفظ چاہتے ہیں، آپ سے درخواست بھی کرتے ہیں، اگر آپ تحفظ چاہتے ہیں تو اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ بنے، اسلامی جمعیت طلبہ کا دست و بازو بنے. اسلامی جمعیت طلبہ کی 80 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے ہمیشہ پاکستان کو پروموٹ کیا ہے، پاکستان سے محبت کی ہے اور پاکستان دوست بیانیوں کو ہمیشہ سے تشکیل دیا ہے. اور میں اعلیٰ حکام سے، اداروں سے، ایجنسیوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو پاکستان مخالف بیانیوں کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. اور ایسا پاکستان مخالف بیانیہ جب پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی اس دوران انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، اور جب یہ 10 مئی کو یہ واقعہ ہوا جب پاکستان نے جنگ جیتی اور جمعیت نے یہ بات منعقد کی کہ ہم پاکستان کے حق میں واقع کریں گے، تو انہوں نے اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی جس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. ہم انتظامیہ سے، پولیس انتظامیہ سے، اداروں سے، ایجنسیوں سے، حکام بالا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بالفور گرفتار کیا جائے. اگر